دیکھیں شب برات، شب یعنی رات اور برات یعنی کہا جاتا نجات، نجات کی رات۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی خاص لمحے میں، کسی خاص دن، کسی خاص مہینے میں مسٹیریس انداز میں، بہت ہی پراسرار انداز میں کسی کی نجات ہونے والی نہیں ہے۔ نجات کا انحصار انسان کے اعمال کے اوپر ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک انتہائی احمق آدمی بھی اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہے تو وہ قرآن سے پکڑ لے گا۔ اس میں آپ کو بہت راکٹ سائنس جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اٹھائیے، بس ایک آیت بتا دیتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کا بدلہ پائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم سب کل اللہ کے حضور تنہا کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہی بات احادیث میں اور مستند احادیث میں۔ دوسری بات یہ کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ شب برات کی رات دراصل شب قدر کی بات ہے۔ شب برات اور شب قدر کے حوالے سے دیکھیں پہلا کام کیا کیجیے، سورہ دخان قرآن کی چیپٹر نمبر 44 ہے، آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، جا کے کھولیے، اس کی ابتدائی 5 آیتوں کو پڑھیے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب واضح کتاب ہے، حامیم والکتاب المبین، اور اسے اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات میں اتارا ہے، اور یہ رات کیسی ہے جس میں تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں ہے، سورہ دخان 5 آیتوں کو آپ پڑھیے، یہ اتنی باتیں یہاں ایکسپلین کی گئی ہیں، لیکن بات کلیئر نہیں ہے وہ برکت والی رات کون ہے۔ اب چلے آئیے 30واں پارہ میں، 30واں پارہ کی مشہور سورہ ہے سورہ قدر، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اسے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ سورہ دخان میں جو برکت والی رات ہے وہ رات دراصل لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، اور پھر ایک سوال کہتے ہیں کہ تم نے لیلۃ القدر سے سمجھا کیا؟ پھر جواب خود ہی دیتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ اور روح، قرآن کا لفظ ہے روح، ملائکہ اور روح اترتے ہیں، اور یہ رات مکمل طور سے سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ سورہ قدر میں بات ہے۔ پہلے ایک بات اور واضح کر لیجئے، سورہ دخان میں برکت والی رات، سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی رات، بات یہ ہوئی کہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ اب سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ یہ سب بتا دیا، اب آپ جا کے قرآن کھولیے اور پڑھیے، معلوم یہ ہوا کہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ بات قرآن سے بہت اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو پھر شب برات کیا ہے؟ شب برات کا ذکر قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مستند حدیث میں موجود نہیں، ہاں ضعیف احادیث میں اس کے لیے کثرت سے باتیں آئی ہیں، تو اس سلسلے میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہے، اگر ضعیف احادیث کو مان بھی لیا جائے تو محدثین کا اس معاملے میں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں ضعیف حدیث بھی بہت زیادہ ہو تو اس کو احسن کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو مطلب بہت زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ شب برات کی رات عبادت کی رات ہے، تو آپ عبادت کیجئے، خوب عبادت کیجئے، لیکن اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہے کہ شب برات کی رات کو آپ شب قدر سمجھتے ہیں، اور اس رات میں آپ خوب جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جو باہر میں گھومنے والے لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو عبادت کرنے والے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جس میں اصلاً شب قدر ہے اس میں ہم میں سے اکثریت لوگ سوئے ہوتے ہیں، اسی لیے اس بھلاوے سے بچیے، اتنی قیمتی رات آپ سے چھوٹ رہی ہے اس ناسمجھی کی وجہ سے۔ اب یہ بات کہ شب برات کی رات اترتا کون ہے؟ ملائکہ، یعنی شب قدر کی رات، قرآن میں تو شب قدر کی رات ہے۔ کچھ لوگوں نے روح سے مراد اپنے آباء و اجداد کی روح کو بتا دیا، یہ بھی بالکل بوگس بات ہے۔ آیتوں کو پڑھیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نازل کرتا ہے، اور ملائکہ مقربین کو، جو اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ لو، یہ میرے احکام ہیں، اور جو فرشتے زمین پر کام کے لیے ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں ان کو لا کر وہ ملائکہ مقربین وہ احکام دے دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آرڈر ہے۔ تو یہ جو روح ہے یہ دراصل جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے احکام لے کر اترتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اگر گزر گئے ہیں تو وہ گزر گئے ہیں، اور وہ عالم برزخ میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، کیجیے، اور کرنا چاہیے، آپ کو تسلی ہوگی
کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور صالح اولاد کو دعا کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جانیے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو کل آخرت کے دن بھوگے گا، اور اسی کے مطابق وہ اپنے ابدی فیصلے کو اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسیو کرے گا۔ تو ان راتوں کے اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ سے یہ عہد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ گناہگاروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی التجا کیجئے۔ یہ راتوں کی قدر ہے، راتوں کا اہتمام اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔